اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير النذير ولا سراج المنير ولا رحمة للعالمين العبد المؤید ورسول المسدد ونبی المحذب ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام للظالم خصما وللمظلوم عونا صلوات بھیجے محمد وآل عزیزان گرامی میں سوچ رہا تھا کس چیز کو عنوان سخن قرار دیا جائے لیکن راستے بھر ذہن یہ کہتا رہا کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کے کلام کو کیوں نہ عنوان سخن قرار دیا جائے راستے بھر سوچتا رہا قرآن کی آیتیں آ رہی تھی سب آ رہا تھا ذہن کے اندر ہوتا ہے آدمی جہاں جاتا ہے تو سوچتا ہے کون سا ایسا عنوان رکھا جائے لیکن ذہن بار بار یہی جھنجھوڑ رہا تھا کہ تو نہج البلاغہ کو کیوں نہیں عنوان سخن قرار دیتا ہے نادان جو ایک ایسی کتاب ہے اور کر رہے ہیں تحتا کلام خالق فوقا کلام البشر پروردگار عالم کے بعد اگر کوئی کلام ہے وہ مولا متقیان کا ہے کہ جس کو سید رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کیا ظاہر ہے نہج البلاغہ ابھی جس صورت سے ہمارے معاشرے میں رائج ہونا چاہیے رائج نہیں ہے نوجوانوں کے درمیان اور اگر ہم آئے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ دعا کروں گا بار الہ اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد اگر حقیر کی دعا ہے تو وہ یہ ہے کہ جتنے مومنین و مومنات بیٹھے اسی سال نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہو اس سے بڑھ کر کون سا شرف ہو سکتا ہے آپ کس کی محبت میں آئے ہیں یہاں سچ بتائیے کہ کس کی محبت میں آئے اپنے مولا کی محبت میں صحیح ہے کیونکہ یہ درگاہ منسوب ہے مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحیح ہے اسی لیے تو آئے اتنی دور سے اس گرمی میں اس حالت میں کیسے اور زحمات واقعات دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مومنین کس صورت سے اپنے آقا پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے غور کر رہے ہیں حاضر ہے یہاں پر دیکھنے کے بعد مجھے یاد ہے میں نے اندازہ لگایا میں نے غور کیا میں تو گاڑی سے آیا ہوں اپنی کس کس صورت سے مومنین ابھی راستے میں ملے کہ جو ہاتھ میں پرچم لیے ہیں عورتوں کے ساتھ 7 آدمی اور وہ یا حسین کہتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے آپ کا مرتبہ کیا ہے میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ ٹینٹ میں جا کر 10 منٹ بھی نہیں کھڑا ہوا پچھلے سال میں نے گرمی کا اندازہ لگایا کہ اس خیمے کے اندر جو آ کر رہتے ہیں اور رہنے کے بعد یہاں کے اوپر گرمی اور شدت کو برداشت کرتے ہیں اے آقا شاید یہ اس لیے آئے ہیں کہ اب کربلا کے میدان میں تو نہیں تھے ورنہ آقا آپ کے اوپر ہم ضرور
اپنی جانوں کو نچھاور کرتے، اس گردی کو برداشت کرتے۔ بہرحال آپ کا کیا اجر ہے، آپ کا کیا مقام ہے، یہ تو بی بی فاطمہ زہرا جانتی ہیں یا امام زمانہ جانتے ہیں۔ اس کا اجر ادھر ہی سے ہے۔ اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اور اسی سال نجف اشرف کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے گھروں کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بھی دوزدار اہل بیت میں سے علیل ہے، مریض ہے، اسے شفائے عاجل و کامل مرحمت فرمائے۔ آئیے عزیزان گرامی، مجلس شروع کرنے سے پہلے میں ان مریضوں کے لیے دعا کرا رہا ہوں، ہمارے ساتھ آپ بھی دعا کریے گا، آیت کو پڑھیے گا اور متوجہ ہوئیے گا مولا کی طرف۔ اے آقا، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، صحیح، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، آپ کی عطا میں نہیں کمی ہو سکتی۔ معلوم ہے نا آپ کو، نادر شاہ جیسا بادشاہ جب ان کے دربار میں گیا اور دیکھا کہ راستے میں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی کا پیر نہیں ہے، کوئی کی آنکھیں نہیں ہے، کوئی کسی مشکل میں، تو اس نے پوچھا نادر شاہ نے، کاہے کے لیے بیٹھے ہو یہاں کے اوپر؟ کہا یہاں ہیں یہاں دعا مانگنے کے لیے، میرا ہاتھ نہیں ہے، میرا پیر نہیں ہے، کوئی کی آنکھ نہیں ہے، یہاں ہیں۔ تو کہا کب سے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کوئی نے کہا 3 مہینے سے، کوئی نے کہا 6 مہینے سے، کوئی نے کہا سال بھر سے۔ کہا ابھی تلک تمہیں شفا نہیں ملی؟ کہلے نہیں، ابھی تک شفا نہیں ملی۔ کہا ہم جا رہے ہیں حرم میں، زیارت کر کے جب واپس آئیں تو سب کی آنکھیں ہونا چاہیے ہے، جتنے مریض ہیں جن کا پیر نہیں ہے پیر ہونا چاہیے ہے، جن کا ہاتھ نہیں ہے ہاتھ ہونا چاہیے، جن کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جانا چاہیے، نہیں تو ورنہ قتل کر دوں گا۔ معلوم ہے نا نادر شاہ کیسا بادشاہ تھا؟ وہ گیا زیارت کرنے کے لیے، اور لوٹ کر جب آیا تو دیکھا کہ جن کی آنکھیں نابینا تھا وہ بینا ہو گیا، جس کا ہاتھ نہ تھا ہاتھ مل گیا، جس کا پیر نہیں تو پیر مل گیا، جس کی جو مشکل تھی وہ حل ہو گئی۔ کہا یہ کیسے مل گیا؟ کہا ابھی تلک۔ کہا میرے مولا کو بدنام نہ کرنا، صحیح ہے؟ تیرے مانگنے میں کسر ہو سکتی ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن دربار مولا کائنات کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تو فرشتوں کو بھی شفا ملتی ہے، یہاں تو فرشتے بھی آ کر ان کی جھولیاں بھر بھر کے لے جایا کرتے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے عزیزان گرامی، مجلس کو شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ ہاتھوں کو بلند کریں، آیہ کریمہ کو میں پڑھ رہا ہوں مولا کائنات کے وسیلے سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ساتھ میں کہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بلند آواز سے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر مستضعفیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ بار اللہ مولا کائنات کے وسیلے سے، اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے، اس پوری کائنات میں یا اہل جم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا کسی کا رشتہ دار مریض ہو، اسے شفائے عاجل و کامل مرحمت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس سال ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت سے مشرف فرما، حضرت کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی فرما، نوجوانوں کو عمل صالح کی توفیق مرحمت فرما، بیویوں میں جو حاجات لے کر آئی ہیں بار الہ ان کی حاجات کو قبول فرما،
بار الہ ہم میں جو بار الہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی میں بار الہ تو عالم الغیوب و شہادہ ہے بار الہ، اس کی مشکل کو آسان فرما، حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوہ۔ عزیزان گرامی، شعر ہمیں بہت کم یاد ہوتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہمارے لکھنؤ کے کم یاد ہو پاتے ہیں، لیکن بات کو پیش کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے نہج البلاغہ کی بات چل رہی تھی۔ نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی اور جمع کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کیے۔ پہلا حصہ مولا کائنات کے خطبے ہیں، اور دوسرا حصہ مولا کائنات کے لیٹرز ہیں، خطوط ہیں، اور تیسرا حصہ کلمات خسار ہیں۔ ظاہر ہے یہ 3 حصوں کے اندر نہج البلاغہ ہے، اور دیکھنے کے بعد نہج البلاغہ کو اگر آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد سید رضی نے اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر، اگر کسی کا، غور کیجئے گا، کسی کا فرمان درج ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا درج۔ صحیح ہے؟ آپ اندازہ لگائیے گا۔ اور درج ہے، کون سا درج ہے؟ وہ جو آپ نے لیٹر مالک اشتر کو لکھا اور جس میں حکومت کرنے کے طور طریقے اور انصاف کو بیان کیا، اور کر رہے ہیں، بیان کیا کہ کیسے حکومت کرنا چاہیے، تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، لوگ کیسے ہوں گے اور کس طرح کے تمہارے پاس آئیں گے۔ چاپالوس قسم کے جیسے حکومت قائم ہوتی ہے تو چاپالوس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ وہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور غلط باتوں کے اوپر بھی حمایت کرتے ہیں۔ تو دیکھو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا، صحیح ہے، عوام کے ساتھ انصاف کرنا۔ جو اگر مسلم نہیں بھی ہیں تب بھی وہ تمہارے بھائی ہیں، دیکھو ان کے ساتھ بھی تم انصاف کرنا اور ان کے ساتھ بھی ظلم نہ کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اس صورت سے اٹھنا بیٹھنا کہ یہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا مولا تمہارے اوپر حاکم ہے، اور تمہارے مولا کے اوپر پروردگار عالم حاکم ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا۔ یہ لیٹر یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی ہے، جو وہاں کے اوپر بڑے بڑے الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے مولا کائنات کی شخصیت کو کوئی پہچان نہ سکا، اور کر رہے ہیں، پوری طریقے سے اگر پہچان لیتا تو آج عزیزان گرامی دنیا کے اندر جیسے جان زرداق نے کہا قتل علی فی المحراب لشدت عدلہی، علی ابن ابی طالب کو جو قتل ہوئے شہادت کے درجے کے اوپر اگر فیض ہوئے ہیں تو وہ آپ کا عدل تھا، انصاف تھا کہ جو کوئی برداشت نہ کر سکا۔ اس لیے علی ابن ابی طالب کو ہم نام سے تو جانتے ہیں، ابھی پوری طرح سے ہم نہیں واقف ہیں نہج البلاغہ سے، پورے کلام سے، کہ جو کلام ہے نہج البلاغہ کا، اگر پوری دنیا کے اندر کسی کو حکومت کرنا ہے، کسی کو عدل پھیلانا ہے، کسی کو انصاف کرنا ہے تو اسے نہج البلاغہ کی طرف آنا ہوگا اور مولا متقیان کے کلام سے آشنائی پیدا کرنا ہوگی۔ اگر مولا کائنات کے کلام سے آشنائی ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو اس سے جان زرداق کہ جو اپنے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس سے جب پوچھا دوسرے پادریوں نے کہ تو نے علی کے لیے کتاب لکھی، علی کے اوپر کتاب لکھی، لیکن دوسروں کے لیے دوسرے بھی تو تھے، انہی نے بھی تو حکومت کی، انہی نے بھی تو اتنے سال حکومت کی، ان کے لیے تو نے کیوں نہ کتاب لکھی؟ تو نے صرف علی کے لیے کتاب لکھی، علی کے موضوع کے اوپر کتاب لکھی، ان کے عدل کے اوپر، ان کے انصاف کے اوپر۔ تو اس کا کہنا یہ ہے اس لیے ہم نے مولا علی ابن ابی طالب کے لیے کتاب لکھی کیونکہ علی ابن ابی طالب نے اپنے دور حکومت میں
کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا. جیسے علی ابن ابی طالب مسلمانوں کے لیے حاکم تھے، اسی صورت سے یہودیوں کے لیے بھی حاکم تھے، اسی صورت سے عیسائیوں کے لیے بھی حاکم تھے. جو انصاف آپ نے اپنے لیے کیا وہی انصاف عام کے لیے کیا. دور حکومت علی کے اندر کوئی انسان بھوکا نہیں سویا، کوئی انسان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا. ہمیں ہمارا حق پوری طریقے سے ان کی حکومت میں ملا. اس لیے ہم نے علی ابن ابی طالب کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے. اور آخر میں لکھتا ہے ہر دور میں ایک علی کی ضرورت ہے، ہر دور میں ایک علی کی ضرورت ہے. علی کل کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ علی قیامت تک کے لیے ہے. علی کی ضرورت دور رسالت میں بھی ہے، علی کی ضرورت دور رسالت کے بعد بھی ہے، علی کی ضرورت آج بھی ہے، علی کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے. ہر دور کے لیے ایک علی چاہیے ہے، ایک محمد چاہیے ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ نے اندازہ فرمایا اس اور فرما رہے ہیں. اس لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے گزارش ہے جو یہاں پر آئے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بزرگوں کو نہیں بتانا، کہ وہ کم سے کم جب یہاں سے جائیں ان مجالس کے بعد تو نہج البلاغہ اٹھا کر ضرور دیکھیں. اور کر رہے ہیں مولا کی سیرت اور مولا کا اخلاق، مولا کا کردار اگر کوئی کو دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کو دیکھ لے. اس کو تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے مولا کا اخلاق کیا تھا، آپ کے مولا کا کردار کیا تھا، آپ کے مولا کی بلندی کیا تھی، مولا کی شجاعت کیا تھی. اور کیجئے گا بڑی بات کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا اور کیے گا اپنے مقدمے میں جو آپ نے بیان کیا ابن حدید معتزلی جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. اور کیجئے گا جب اس نے یہ مقدمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد جس پر سید رضی نے روشنی ڈالی کہ عجیب شخصیت ہے مولا کائنات کی، کہا کیسے؟ کہا کئی چیزوں کا متضاد صفات کا جمع ہو جانا. کسی میں ایک صفت جمع ہو سکتی ہے، دو چار، لیکن متضاد صفات کا جمع ہو جانا یہ کمال ہے. کیسے؟ وہ ذکر کر رہا ہے ایک ہی شخص. اور کریے ممکن ہے کوئی شخص متقی بہت ہو، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور کر رہے ہیں دیکھنے کے بعد اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متقی ہے یا نہیں. اور کر رہے ہیں پتہ ہے، چل جاتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے. چہرے بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس خصلت کا ہے. چہرہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے. جیسا انسان کا فعل ہوتا ہے ویسے ہی چہرہ بنتا چلا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ جھوٹ بہت بولتا ہے، مکاری بہت کرتا ہے، تو اس کا چہرہ دھیرے 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 کر کے وہی مکاری والا بن جاتا ہے. اگر کوئی بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو اس کا چہرہ دھیرے دھیرے متقی کا چہرہ بن جایا کرتا ہے. اگر کوئی غاصب ہے اور غصب کرنے والا ہے، انسان ہے، لیا ان کے پیسے مار دیے، لیا ان کی زمین مار دی، لیا وفقہ کھا گئے، لیا وہ کر دیا، اور کر رہے ہیں تو دھیرے دھیرے اس کا چہرہ غاصب والا چہرہ بننے لگتا ہے. یہ پروردگار عالم نے چہرہ اسی لیے اپنے مراجع کرام کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے. ایت اللہ و عظمہ آغا بہجت کو جب دیکھتے تھے تو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا تھا
کہ جب یہ اتنے ایسے متقی ہیں تو امام متقی امام تقی کیسے ہوگے؟ جب ایت اللہ والعظمی آغا سیستانی سے جب ملنے جائیں گے تب اندازہ ہوگا، جب نائب ایسا روحانی ہے تو خود اس کا پیشوا امام علی کیسا ہوگا؟ علی بن ابی طالب کیسا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چہرہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے بنتا جاتا ہے، پتہ چلتا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں، اپنے جتنے مراجع اکرام ہیں ان کے چہروں کو دیکھ لیں، صحیح ہے؟ اور جو شرک و بدعت دمبر کہا کرتے ہیں، سمجھیے اشاروں میں، جو شرک و بدعت، سعودی چلے جائیے، زیادہ دور نہیں ہے، جنت البقیع پر کھڑے ہیں، اونچا پیغامہ پہنے ہوئے، لمبا کرتا پہنے ہوئے، اس کے چہرے کو دیکھ لیے، ان کے مفتی کو دیکھ لیے، ان کے مفتی کو دیکھ لیے، اپنے فقیہ کو دیکھ لیجئے، زیادہ دور نہیں جانا ہے، ان کے چہرے کو اندازہ کیجئے، اس کے چہرے کو اندازہ کیجئے۔ ارے ہم تو یہ کہتے، یہ نہ کہو کہ ہم اپنوں کی تعریف کرتے ہیں، 5 اپنے مراجع کو بیٹھا دو اور 100 اپنے لا کر بیٹھال دو، اور بیٹھالنے کے بعد کسی ایک انصاف پرست سے کہہ دو کہ اس کے اندر چھانٹ کر بتائیے شریف کون ہے، ذلیل کون ہے؟ ارے شریف کون ہے، ذلیل کون ہے؟ کون حق کی بات کرنے والا ہے، کون ظلم کی بات کرنے والا ہے، غاصب کون ہے اور حق کا بچانے والا کون ہے، ظالم چہرہ کون سا ہے، مظلوم چہرہ کون سا ہے، کون متقی ہے، کون فاسق ہے۔ آؤ اور آنے کے بعد 100 اپنے بیٹھا دو، 5 ہمارے بیٹھا کر غیر سے فیصلہ کرا دو، وہ چن کر بتا دے گا یہ شریف بیٹے ہیں، یہ ذلیل بیٹے ہیں، کیونکہ چہرہ بولتا ہے۔ بس ایسے ہی مولا متقیان کے زمانے میں علی بن ابی طالب تھے کہ جہاں پر چاروں طرف گرے ضرور تھے، گرنے کے بعد ہر آنے والا پہچان لیا کرتا تھا رسول کا حقیقی جانشین کون ہے، غاصب کون ہے، ظالم کون ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس بس عزیزان گرامی، جب شعر سنایا ہے تو سنیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا، سنے اہل ذوق، سنے اہل ذوق، کہ شاعر کہتا ہے یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی۔ سنیے، میں شاعر نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا اور کر رہے، یہاں یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کی فکر کہاں تک پہنچ سکتی ہے، جہاں تک چند کتابیں بھی نہیں پہنچ۔ یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں حقیقت ہے وہاں وہاں ہے علی، جہاں جہاں حقیقت ہے وہاں وہاں ہے علی۔ ادھر ہے ذات محمد، ادھر صفات خدا۔ سنیے، ادھر ہے ذات محمد، ادھر ہے صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ در حیدر کی فقیری میں جو آ جائے گا، در حیدر کی فقیری میں جو آ جائے گا، اس فقیری میں تو شاہی کا مزہ آئے گا، اس فقیری میں تو شاہی کا مزہ پائے گا۔ عشق حیدر کی یہ گہرائی ہے ایسی پیارے، عشق حیدر کی یہ گہرائی ہے ایسی پیارے، جتنا ڈوبے گا اتنا ہی ابھر جائے گا۔
جتنا ڈوبے گا اتنا ہی ابھر جائے گا. ایک درود بھیجے امام بدر. بس آخری شعر غور کیجئے گا. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. بہت کو دیکھیں کہ جل جاتے. جہاں ہم نے فضائل پڑھنا شروع کیے چہروں کا رنگ بدل گیا اور کر رہے جیسے ان کو بخار چڑھ گیا, جیسے ان کی خباثت ابل کر آ گئی. شاعر کہہ رہا ہے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت اللہ بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. عزت اللہ بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار. ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار. تلوار دی ہے حق نے مگر ہاتھ دیکھ کر. تلوار دی ہے حق نے مگر ہاتھ دیکھ کر. یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو پروردگار عالم کی مرضی کے لیے. عزیزان گرامی, کوئی بھی جہان کے اندر, پوری دنیا کے اندر غور کیجئے گا, کسی کے صفات کو اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا. لیکن جب مولا کائنات کی شخصیت کو دیکھا گیا جس نے ہر عمل کو پروردگار عالم کے لیے وقف کر دیا کہ جو ہم عمل کریں گے وہ پروردگار عالم کے لیے, اگر بولیں گے تو خدا کے لیے, کلام کریں گے تو خدا کے لیے, دیکھیں گے تو خدا کے لیے, سنیں گے تو پروردگار عالم کے لیے, تلوار اٹھائیں گے تو پروردگار عالم کے لیے, تلوار کو نیام میں رکھیں گے پروردگار عالم کے لیے, اگر فرش کے اوپر جائیں گے پروردگار عالم کے لیے, عرش پر جائیں گے تلوار اٹھائیں گے, بستر پر سوئیں گے علی کے لیے, زبان کو کھولیں گے علی کے لیے. غور کیجئے گا, غصے کو پئیں گے تو پروردگار عالم کے لیے, غصہ دکھائیں گے تو پروردگار عالم کے لیے. جب علی نے اپنے ہر عمل کو پروردگار عالم کے لیے وقف کر دیا تو پروردگار عالم نے علی کے ہر عمل کو اپنی طرف منسوب کر دیا. اے علی, اگر آپ کا ہر عمل میرے لیے ہے تو آپ کے ہاتھ نہ رہنے دیں گے, ید اللہ بنا دیں گے, آنکھیں آپ کی آنکھیں نہ رہنے دیں گے, عین اللہ بنا دیں گے, اذن آپ کے اذن نہ رہنے دیں گے, اذن اللہ بنا دیں گے, جنب آپ کا جنب نہ رہنے دیں گے, جنب اللہ بنا دیں گے, نفس آپ کا نفس نہ رہنے دیں گے, نفس اللہ بنا دیں گے. یہ عزیزان گرامی آخر کلام میں اور کیجئے گا, متضاد صفات کا جمع ہو جانا سید رضی کہہ رہے ہیں, جس پر ابن حدید متزلی کہہ رہا ہے ہم کوئی شخص متقی تو ہو سکتا ہے لیکن میدان میں جانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ جوہر بھی دکھا دے, وہ شجاع بھی ہو. کوئی شجاع تو ہو سکتا ہے لیکن شجاعت کے میدان میں بہت آگے ہے. لیکن وہی آدمی کو اگر ہم دیکھتے ہیں انصاف کے میدان کے اندر تو انصاف کے اندر نہیں پایا جا سکتا. کوئی شخص شاعر تو ہو سکتا ہے, بہت اچھا شاعر ہے, اس سے کہہ دیجئے کہ چند منٹ کی تقریر کر دے, 5 منٹ آپ تقریر کر دیے تو کہے گا میں تقریر نہیں کر سکتا, آپ اس سے اشعار پڑھا لیے. کوئی بہت اچھا غور کیجئے گا مفسر تو ہو سکتا ہے لیکن آپ اس سے کہہ دیے علم زمین کیا تمام علوم کو بتائے, وہ نہیں بتا سکتا. کوئی بہت زیادہ تمام ستاروں کے علوم کا جاننے والا تو ہے لیکن اس سے یہ آپ کہہ دیجئے کہ قرآن کی تفسیر لکھ دو, تفسیر بتا دو, تو وہ تفسیر نہیں کر سکتا. تو تمام متضاد صفات نہیں جمع ہوتے. جو شخص بہت زیادہ لڑنے والا ہو, بہت زیادہ وہ زیادہ حملے کرنے والا ہو
لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے رحم کم پایا جائے گا، عفو کا مادہ کم پایا جائے گا، درگزشت کا مادہ کم پایا جائے گا۔ دنیا کے اندر چند صفتیں تو لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لیکن مجموعہ صفات کوئی ذات نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے۔ متضاد صفات کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ مولا کائنات کے اندر جیسے ہی شہزادی کے پاس لوگ آئے، کہا غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا، کہا علی ابھی آئے، وضو کیا، اب جو دیکھا آپ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ جب آپ مصلی عبادت کے اوپر آئے تو آپ کانپنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد گر گئے، گرنے کے بعد بس آپ اس صورت سے جس کے جیسے سانپ کاٹ لیتا ہے مار گزیدہ، اس صورت سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کی زبان سے لبوں سے پھین واقع ہو گیا، علی دنیا سے گزر گئے۔ اور کیے گا شہزادی نے کہا تو نے آج یہ اللہ یہ صفت دیکھی ہے، میں ہر روز گھر میں یہ علی کی صفت دیکھتی رہتی ہوں، جو اتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہو اور اتنا بڑا متقی ہو، لیکن جب میدان کے اندر آ جائے تو تلوار اس صورت سے چلائے کہ جب دہنی طرف جائے تو ادھر کی صفیں صاف ہو جائیں، ہر شخص کہتا نظر آئے الامان الحفیظ، اور فرشتے قصیدہ پڑھتا نظر آئیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے تلوار چلا رہا ہے اور فرشتے قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ وہی جب مسند خلافت کے اوپر آ جائے ایسے انصاف کرے، ایسے انصاف کرے کہ دوسرے بھی کہتے نظر آئیں لولا علی اللہ لکا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب ہم کو بتاؤ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارے بڑے بڑے ہلاک ہو جاتے، تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم علی کے بغیر بچ جاتے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یہی عزیزان گرامی مولا کائنات کی شخصیت کہ جتنا بیان کیا جائے کم، متضاد صفات جمع ہو گئے تھے علی بن ابی طالب۔ اور کر رہی ہے کہ جو دیکھتا تھا تو دیکھنے کے بعد رسول کہہ رہے ہیں اگر مسند قضاوت کو علی کے لیے بچھا دیا جائے تو اہل تورات کے لیے بہترین علی فیصلہ کر دیں، اہل انجیل کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والے علی، اہل زبور کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب۔ اور اگر کوئی قرآن سے فیصلہ کرنا چاہے تو اس میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی۔ اسی لیے حدیث نے آگے بڑھ کے کہا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، وہ علی بن ابی طالب اس کا دروازہ ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جو دروازے سے علم حاصل کرے وہ دیانتدار ہوتا ہے، جو دیوار پھاڑ کر آ جائے وہ دیانتدار نہیں ہوا کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی یہ ہے علی بن ابی طالب، جتنا 300 آیات آپ کے لیے سری اتری اور کر رہے ہیں، حدیثوں کا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولا متقیان کے لیے۔ کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مجلس میں آتے ہیں تو علی علی، محفلوں میں علی علی، مسجدوں میں علی علی، ہر جگہ پر نعرے لگا رہے ہیں تو علی 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 علی۔ عزیزان گرامی یہ غور کر رہے ہیں، یہ ان کا علم حسد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی صورت سے مولا کائنات کے سلسلے میں احادیث اور قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا جائے، ان کی تعویل کی جائے۔ صحیح ہے بھئی، ہم کیا کریں؟ جب قرآن کھولتے ہیں تو جب نقطہ بے پر پہلی نظر مسلمان کی جاتی ہے تو کہہ رہے ابن عباس انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ اور کر رہے قرآن
جب قرآن کھولا تو سب سے پہلے علی نظر آئے، اور جب انجیل کھولی تو علی نظر آئے، جب زبور میں مطالعہ ہوا تو علی ابن ابی طالب نظر آئے، جب در جنت کے اوپر پہنچے تو زنجیر جو ہل رہی ہے، روایت کے اندر جملہ ہے، بھئی آج آپ بیل لگاتے ہیں، کوئی بیل کچھ بول رہی ہے، کوئی بیل کچھ بول رہی ہے، بھئی آپ کو جو پسند ہے وہی تو بیل آپ موبائل میں لگاتے ہیں، وہی بیل گھر کے اندر لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کے جنت کے اندر کوئی بیل نہیں لگائی کہ جو وہ بیل ہل ہل کے کہہ رہی ہوتی صحابی صحابی صحابی. بھئی بیل سے آواز آ رہی ہوتی صحابی صحابی تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے صحابی صحابی صحابی. ہم لوگ بھی وہاں پر یہاں کے اوپر صدائے بلند کر رہے ہوتے، یا وہاں کے اوپر کچھ اور آتا، بیل کے اندر کوئی اور آتا، لیکن جو زنجیر ہے اس کے لیے لکھا ہے جو ہل رہی ہے، جیسے ہی در جنت پر جائے گا تو اس سے آواز آ رہی ہوگی علی 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 علی. در جنت پر جب پہنچے تو علی علی، عرش پر جب پہنچے تو علی علی، معراج کی منزل پر جب پہنچے تو علی علی، اللہ کے لہجے کو دیکھا تو علی علی، غدیر کے میدان میں دیکھا تو علی علی، بستر پر دیکھا تو علی علی، میدان عروج پر دیکھا تو علی علی، شجاعت کے میدان میں دیکھا تو علی علی. تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے تو علی، عرش کہہ رہا ہے تو علی، خدا کہہ رہا ہے تو علی، باب جنت پر لکھا ہے علی، در جو علی. اب آپ کو اتنی الرجک ہے، آپ کو اگر اتنی الرجک ہے تو اس کے لیے کیا کوئی راستہ نہیں عزیزان گرامی. اس لیے یاد آ رہا ہے مجھے کہ آپ جب ہم پڑھتے ہیں تو علی علی آپ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے تو ذرا خیبر میں بھی رسول اللہ سے کہہ دیتے آپ کیوں ناد علی پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں ناد علی پڑھ رہے، ناد علی مظہر العجائب. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہر جگہ پر علی ہے، اسی لیے شاعر نے کہا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیو، بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیو. اور کر رہے ہیں وہی ایک راستہ ہے کہ جانے کے بعد وہاں کے اوپر جائیے، اور جانے کے بعد آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا. بہرحال عزیزان گرامی، جس جملے کو جو میں نے عنوان سخن قرار دیا تھا اسی پر مجلس مسائل، یہ آپ نے وصیت اس وقت کی تھی کہ جب حسنین علیہ السلام کو جمع کیا، پورا خانوادہ جمع ہو گیا، اور کیے گا امام حسن کا ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا، امام حسین کا بھی ہاتھ دیا، سب کا دیا. جیسے ہی ہاتھ دے رہے تھے اسی آن میں کسی بی بی کی گوشے سے رونے کی آواز. آپ سمجھ گئے نا؟ میں نے ابھی کچھ کہا تو نہیں، میں نے کوئی نام تو نہیں لیا. خدا آپ کو باب الحوائج کے روضے سے مشرف فرمائے، قمر بنی ہاشم کے روضے کی زیارت کرائے آپ کو. ان کا بھی روضہ ہے نا، یا آپ زیارت کے لیے گئے ہوں گے، زیارت کی ہوگی عزیزان گرامی. غور کیجئے گا، ایک بی بی کے رونے کی آواز ہے. کہا کون میری زندگی میں رو رہا ہے؟ کہا ام البنین. کہا بلاؤ ام البنین. آقا ابو الفضل عباس کے مصائب وہ ہیں جس کی خواہش امام زمانہ نے کی ہے. امام زمانہ آئیے، ہم آپ کے مظلوم آئے ہیں. یہ شیعہ بہت دور دور سے آئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، گرمی میں آئے ہیں، سخت شدت کے موسم میں آئے ہیں. آقا آپ کے بیٹے کے مصائب سننے کے لیے، آپ آنسو بہانے کے لیے. اسی ذریعے سے شہزادی آپ بھی آئی ہوں گی، ہماری گناہگار آنکھیں آپ کو تو نہیں دیکھ رہی. امام زمانہ بھی آئے ہوں گے، اور آنے کے بعد کہہ رہے ہوں گے بار الہ یہ ہمارے چاہنے والے اور چاہنے والیوں کو بار الہ سلامت رکھنا، جو رب رجت کے مصائب کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں، آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں، اور آنسو نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. امام زمانہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کتنے حاجت مند آئے اپنی حاجتوں کو لے کر، کتنی بیویاں آئی ہیں اپنی اپنی حاجتوں کو لے کر. اللہ کو گواہ کیجئے باب الحوائج ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے پروردگار عالم
قبول کرتا ہے، باب الحوائج بنایا ہے۔ کہا بی بی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آپ نے پورے گھر کو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی کہ جو آپ نے عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ کہا حسین آؤ، اور حسین کو بلایا، عباس کو بلا کر کہتے ہیں، اور عباس کے ہاتھوں میں حسین کا ہاتھ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے عباس کربلا کے میدان میں تو نہ ہوں گا، لیکن کربلا کے پیاسے کا خیال رکھنا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا میدان کربلا کے اندر حسین عباس نے جب کہا آقا میرے سلام کو قبول کیجئے، حسین خیمے سے چلے، قبر کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہتے الان انکسرت ظہری، عباس تمہارے مرنے سے قبر ٹوٹ گئی۔ وہ آ کے جو چین کی نیند سویا کرتی تھی وہ اب جاگا کرے گی، اور جو آ کے جاگا کرتی تھی وہ اب چین کی نیند سوئیں گی۔ راستے میں چلتے جاتے ہیں، کوئی چیز ملی، اب آ کے دامن میں لے کر سینے سے لگا لیا، تھوڑے دور اور گئے، جانے کے بعد کچھ اور ملا، پھر ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ اے آقا یہ کیا ہے کہ جو اپنے ابا کے دامن میں آپ چھپا رہے ہیں؟ اے دادا یہ کچھ نہیں ہے، یہ میرے عباس کے ہاتھ ہیں جو میرے بابا نے دیے تھے۔ قبر بنی ہاشم نے کہا اے ذاکر سب پڑھتا ہے، میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ ذاکر نے کہا آقا آپ کی رخصت پڑھتا ہوں، آپ عادی لینے کے لیے گیا اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، ساری شہادت پڑھتا ہوں، وہ کون سے ایسے مصائب ہیں جو میں نہیں پڑھتا؟ کہ ایک مصیبت ایسی ہے کربلا کے میدان میں جو مجھ پر پڑی لیکن اور کسی شہید پر نہیں پڑی۔ کہا آقا وہ کون سی مصیبت تھی؟ کہا تو نے نہیں دیکھا کہ جب میں پانی لے کر جا رہا تھا مشک سکینہ چھت گئی تھی، چھتنے کے بعد غور کیجئے گا اے میرا دائنا بازو قلم ہو گیا تھا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا تھا عزیزان گرامی، اور آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں کیسے آگے بڑھتا؟ بس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ میں اپنے سر کو نیچے کروں اور اپنے گھٹنوں کو بلند کر کے اس تیر کو اپنے زانو کے درمیان لے کر سر کو بلند کروں تاکہ آنکھ سے وہ تیر نکل جائے۔ اے امام زمانہ آپ پر سلام ہو، امام زمانہ کہہ رہے ہیں سلام ہو شہید کے اوپر کہ جو نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، سلام ہو طلع علی اکبر پر جس کے کلیجے پر برچی لگی، سلام ہو شیر خار کے اوپر کہ جس کے سے شعبہ تیر لگایا گیا، سلام ہو حسین کے اوپر کہ جس کی سرکار کو لوٹ لیا گیا۔ اور بس اس کے بعد جیسے ہی میں نے سر کو جھکایا اپنے سر کو بلند کرنا چاہتا تھا، ایک آنی گور سر پر لگ گیا، عباس سے سنبھلا نہ گیا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، اس حال میں آئے کہ منہ کے بل زمین کے اوپر ہے۔ اے سیدہ عباس کو آغوش میں لے لیجئے، اے سیدہ آگے بڑھیے، عباس کربلا میں ہے۔ اسی لیے بس عزیزان گرامی عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑ لیا تھا، جیسے ہی گھوڑے کو موڑا تھا آپ پر تلواریں چلی، نیزے چلے۔ اسی لیے عباس کی قبر اتنی مختصر ہے کہ دیکھنے کے بعد یقین نہیں آتا کہ یہ کس کی تربت ہے، یہ عباس کی تربت ہے یا یہ بچے کی تربت۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور گزارش آئی ہے
اس کو بھی آپ شامل کر لیں، اور تمام مومنین مومنات کو ابھی اس کے بعد بھی مجلس ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ آخری پرچی جو آئی تھی، پرچی دکھ نہیں رہی کہ آ گئی، بہرحال ان کے نام اور تمام مومنین و مرحومین کے نام آپ ایک سورہ فاتحہ